بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ میرے آج کا ویلاگ اسپیشلی بے روزگار پی ایچ ڈی حضرات کے حوالے سے ہے، اور ایچ ای سی کا جو آئی پی ایف پی کا فیز 2 اور بیچ 4 اس کے حوالے سے ہے۔ جو بے روزگار پی ایچ ڈی حضرات ہیں ان کے علم میں ہوگا، اور جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان میں اکثر لوگوں نے اس ایڈورٹائزمنٹ کا ان کے علم میں ہوگا اور انہیں اپلائی بھی کیا ہوگا کہ ایچ ای سی کی جو بیچ فیز 2 بیچ 4 کی ایڈورٹائزمنٹ تھی، اس کی ڈیڈ لائن 16 جنوری تھی، اس تک اپلائی کر سکتے تھے۔ اور اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سمپل تھا کہ انڈر 40 ایئرس اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، 2 ریسرچ پیپر کم از کم ان کے ہوں، اور ان کو پی ایچ ڈی کی ہوئی اس جو ایڈ ہے اس ایڈ کے آنے تک ان کو ابھی 2 سال مکمل نہ ہوئے ہوں، تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے تھے۔ تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے، اور امید ہے کہ لوگوں نے جو بے روزگار پی ایچ ڈی حضرات ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوگا۔ ابھی اس میں کچھ اہم چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے نالج کے لیے، جو لوگ پہلی دفعہ یہ ایگزام دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ریپیٹ کر رہے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ دے رہے ہیں، ان کے علم میں تو ہوگا کہ یہ ایگزام کس قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے سوال ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نئے ہیں ان کے حوالے سے ان کو کچھ ایڈوائزز ہیں وہ دینا چاہ رہا تھا۔ تو یہ یاد میں رکھیے گا کہ یہ جو ایگزام ہے اس میں جو ابھی آپ کی جب اپلیکیشن کی اسکروٹنی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو رول نمبر سلپ رول نمبر الاٹ ہو جائیں گے، اور سینٹر بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ کے ایگزام کہاں پر ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے کہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ 2 پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 90 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے اور پھر 90 منٹ کا دوسرا سیشن ہوتا ہے۔ پہلا جو 90 منٹ کا سیشن ہوگا اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ کے 80 پوائنٹس مین کہ 80 کویسچن ہوں گے جن کو آپ نے 90 منٹ میں ملٹیپل چوائس ہوگا سولو کرنا ہوگا، اور ان جو 90 منٹ کا جو فرسٹ سیکشن ہے اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ مائنڈ میں رکھیے کہ ان میں ٹیچنگ افیکٹونیس ہے، سلیبس ڈیزائن ہے، اسٹوڈنٹ اسسمنٹ ہے، ٹیچنگ دین ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے، ریسرچ مینجمنٹ ہے، مانیٹرنگ ہے، لیڈرشپ سکلز ہیں، دین گرانٹ رائٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ اکیڈیمک انٹیگریٹی ہے، اور ان جنرل۔ تو یہ 10 ٹاپکس ہیں، ان سے ریلیونٹ کویسچن آتے ہیں، تو یہ کویسچن آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے اب کئی دوست پہلے بھی میں نے کچھ اس پہ بھی لاگ کیے تھے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس ہیں، ریکمنڈڈ بک کون سی ہیں۔ تو میں ایک تو بات بتاؤں کہ اس میں کوئی خاص ریکمنڈڈ بک تو نہیں ہے، لیکن آپ ایم ایڈ اور بی ایڈ کی مارکیٹ میں جو اویلیبل بکس ہیں اور ان پہ ملٹیپل چوائس جو بکس ہیں جو مختلف ایگزامس کے لیے یوز ہوتی ہیں، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے آپ کے ایگزام کا، یہ آپ مائنڈ میں رکھیے کہ یہ ایم ایڈ اور بی ایڈ کی طرز پہ ہے، اور آپ کو اسی طرز پہ جج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کی ٹریننگ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ڈگری اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال ایچ ای سی کے کچھ بابوؤں نے یہ بنایا ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک ریلیونٹ قسم کی چیز دی جاتی ہے کہ جس چیز کی ٹریننگ نہیں ہے ایک پی ایچ ڈی کی، اس نے ایم ایڈ یا بی ایڈ نہیں کیا اگر، تو اس کے لیے ایک ایشو ہے۔ بہرحال اب آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ریسرچ بھی جب آپ ریسرچ فیز میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور آپ کا سپروائزر کہہ دیتا ہے کہ بھائی خود تلاش کرو۔ تو یہاں پہ بھی آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایچ ای سی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کے ٹاپکس ہیں، خود ہی تلاش کرو اس کا حل۔ تو آپ خود ہی اپ نیٹ پہ دیکھیں، بازار سے بکس لے لیں ایم ایڈ بی ایڈ کی ریلیونٹ، اور اس میں جو یہ ٹاپکس ہیں جیسے میں نے بتایا
ٹیچنگ افیکٹونیس ہے، سلیبس ڈیزائن ہے، اسٹوڈنٹ اسسمنٹ ہے، ٹیچنگ ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے، ریسرچ مینجمنٹ ہے، دین مینٹورنگ ہے، دین لیڈرشپ اسکلز ہیں، دین گرانٹ رائٹنگ ہے. تو یہ جو ہے ٹاپکس ہیں، ان کے ریلیونٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، وہاں پہ پڑھیں، اور کچھ بکس وغیرہ اگر ملتی ہیں وہ لے لیجئے. اچھا، دوسرا اس میں جو سیکشن ہوتا ہے وہ بھی 90 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے 70 پوائنٹ ہوتے ہیں. اس میں 35 پوائنٹ کا ایک سیکشن ہوتا ہے اور 35 پوائنٹ کا دوسرا سیکشن ہوتا ہے. 35 پوائنٹ کا جو فرسٹ سیکشن ہے اس میں 9 کویسچن ہوتے ہیں، اور ان 9 کویسچن کے ٹوٹل جو مارکس ہوتے ہیں وہ 35 ہوتے ہیں. اور یہ ریڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کو ایک بڑا سارا پورا ریسرچ آرٹیکل دے دیا جائے گا 8-10 پیجز کا، فل لینتھ جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور پڑھ کے پھر اس میں جو کویسچن ہوں گے ان کویسچن کے آنسر دینے ہوں گے. اب جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ایگزام دیے ہوا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل لینتھ اور ٹائم میں کوئی ریشو، کوئی وہ آپس میں سینکرونائزیشن نہیں ہے، کہ آرٹیکل بہت لمبا ہوتا ہے اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے. بہرحال آپ نے یہ محاذ بھی کیا کرنا ہے، اس میں بھی لڑنا ہے، کیونکہ HEC میں آپ کی کوئی نہیں سنے گا، اور وہاں پہ جو بابو ہیں انہوں نے لازمی بات ان کے پاس پوسٹ ہیں، ان کے پاس پوزیشنز ہیں، وہ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ ایک PhD کے لیول پہ جب بندہ ہوتا ہے تو ایک پیپر کو سمجھنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید آدھے گھنٹے میں ایک پورا ریسرچ آرٹیکل پڑھ کے اس کو سمجھ بھی لیا جائے گا اور اس کا آنسر بھی دے دیں گے. بہرحال ایک بابو نے یہ سمجھا ہوا ہے، تو بہرحال آپ کو بھی یہ محاذ طے کرنا ہوگا. اور اس میں پھر اسی سیکشن 2 میں ایک ایسے کویسچن ہوں گے. وہی ایسے مین کہ آپ کو ایک پورا ریسرچ آرٹیکل دیے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ جو ریسرچ آرٹیکل دیتے ہیں یہ آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. لیٹ سپوز آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ نے لیٹ سپوز آپ نے میٹرلرجی میں یا میکینیکل انجینئرنگ میں یا فزکس میں یا کیمسٹری میں یا کسی اور سبجیکٹ میتھمیٹکس میں PhD کی ہوئی، آپ کو اس سبجیکٹ کا ریسرچ آرٹیکل نہیں ملے گا. آپ کو یہ ریسرچ آرٹیکل اٹھا کے دیں گے کسی ایجوکیشن سے ریلیونٹ، MA BEd اور ایجوکیشن اور اس کی جو، تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کا ریسرچ آرٹیکل آؤٹ آف فیلڈ ہوگا، آؤٹ آف آپ کی ریسرچ ہوگا. تو وہاں پہ آپ نے وہ آرٹیکل آپ نے پڑھنا ہوگا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ 2 ایسے کویسچن ہوں گے، کویسچن نمبر 10 اور 12، مین کے سیکشن 2 میں ٹوٹل 12 کویسچن ہے. 1 to 9 میں ریڈنگ ہے، اور 10 to 12 میں آپ کی ایسے کویسچنز ہوں گے. تو یہ آپ نے تیار کرنے ہوں گے، اور یہی ہے کہ آپ کے پاس حل کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور پریکٹس کریں چیزوں کی. تو یہی آپ کے پاس راستہ ہے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اور جو کرائٹیریا ہے پاسنگ مارکس ان کے 50% ہے، 50% مارکس لے کے آپ پاس ہو جائیں گے. تو پھر آپ کو جو ان کی آگے ٹریننگ ہے 2 ماہ کی 3 ماہ کی، اس ٹریننگ میں آپ جائیں گے، پھر وہاں پہ دوبارہ آپ کی اسسمنٹ ہوگی. اب یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو خاص طور پہ HEC کا جو پچھلا چیئرمین تھا طارق بنوری، اس نے تو HEC کی تمام پالیسیوں کا بیڑا غرق کیا تھا. خاص طور پہ IPFP کا ایک بہترین پروگرام تھا جس میں نئے PhDs کو ایک موقع مل جاتا تھا، وہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہو جاتا تھا، اور اس بیس پہ انہیں یونیورسٹیز میں باقاعدہ جاب بھی مل جاتی تھی. اگر پاکستان میں نہیں ملتی تھی تو وہ اسی بیس پہ ان کی CV میں آ جاتا تھا کہ ہم اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو اس کی بیس پہ وہ باہر دوسرے ممالک میں لے لیتے تھے. لیکن طارق بنوری نے اس کا بیڑا غرق کیا، اور وہ پالیسی جو ایک بہترین پالیسی تھی جس میں ایک IPFP کی بنیاد پہ 1,30,000 سیلری ملتی تھی. اس کے علاوہ آپ کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس آ جاتا تھا. پھر آپ کی جو اپلیکیشن کا ٹائم تھا وہ 4 سال تھا، مین کہ آپ کی PhD اور آپ پر 4 سال کے عرصے کے دوران آپ اپلائی کر سکتے تھے. لیکن اس بندے نے پہلے تو طارق بنوری نے اس کو تقریباً 1-2 سال تو بالکل پروگرام بند رکھا. پھر جب وہ دباؤ پڑا، کیونکہ وہ جتنا پیسہ تھا وہ ریسرچ کے نام پہ برباد کر رہا تھا. میں خود PhD میں جانتا ہوں جو ریسرچ میں پاکستان میں ہو رہی ہے، ریسرچ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. ریسرچ گرانٹ دی جاتی ہے، اور اگلے جو لیتے ہیں ریسرچ گرانٹیں وہ بس پیپر بنا لیتے ہیں کہیں سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرائٹیریا پورا کر دی ہے،
یہ ہم نے پیسے بھی لگا دی اور یہ آپ کے ریسرچ مطلب اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان میں R&D کے لیے کوئی نئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. بس پیسہ لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں کو بھی پروجیکٹ مل گیا، فلاں کو بھی پروجیکٹ کیسے ملتے ہیں وہ بھی جس کا ایویلیویٹر جاننے والا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جس کا نہیں جاننے والا ہوتا ہے اس کا بہترین بھی ہوگا تو نہیں ملے گا. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے کرتے تھے ریسرچ کی طرف سارا IPFP کا. تو IPFP کے پروگرام کو تباہ کر کے رکھ دیا اور پاکستان میں بے روزگار PhDs کا ایک جو ہے نا سیلاب بن گیا ہے اور بہت بڑا. اب نیا جو HEC کا چیئرمین ہے، اللہ بہتر جانتا اس کا کیا دماغ ہے، کیا ذہن ہے. دوسری طرف احسن اقبال بھی آ گیا، وفاقی وزیر ہے، اگرچہ وہ ہائر ایجوکیشن کا تو نہیں لیکن پلاننگ کا ہے اور کافی سنا ہے کہ پڑھا لکھا ہے اور آئی تھنک کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے گا. جب عمران خان کی حکومت تھی، جب وہ اپوزیشن میں تھا تو اس وقت وہ کافی یہ بے روزگار جو PhD حضرات تھے ان کے معاملات پہ ٹویٹر پہ رپلائی بھی کرتا تھا، رسپانس بھی کرتا تھا. لیکن آف کورس جب اقتدار مل جاتا ہے، سیٹ مل جاتی ہے، وزارت مل جاتی ہے تو پھر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ تنقید آسان ہوتی ہے جیسے میں کر رہا ہوں اور اس پہ عمل کرنا. تو امید ہے کہ احسن اقبال بھی یہ دیکھے گا اور جو HEC کا نیا چیئرمین ہے وہ بھی دیکھے گا کہ بھائی IPFP کی جو ایک بہترین پالیسی تھی اس کا بیڑا غرق کس نے کیا. اس کا سٹائپنڈ 1,30,000 سے 1 لاکھ کیوں کر دیا گیا. پھر یہ جو ایک irrelevant ٹیسٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریننگ ضرور کرائیں PhDs کو. یہ بہت اچھا ہے کہ ان کی ٹریننگ ضرور کرائیں لیکن ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہیں B.Ed یا M.Ed کر کے نہیں آتے. اس بنیاد پہ آپ ٹیسٹ ان کا لیتے ہیں اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. آپ ان کو اگر 3 ماہ کی ٹریننگ کے بجائے 4 ماہ کی ٹریننگ کرا دیں، ٹریننگ بڑھا دیں اور اس ٹریننگ کے بعد پھر آپ جب ٹریننگ کرا لیں تو پھر ان کا ٹھیک ہے آپ لیں، ان کی ایویلیویشن کریں. وہ بھی ایک بنتا ہے رائٹ کہ ہاں جی آپ نے ٹریننگ کی ہے تو اب آپ. لیکن ایک بندہ PhD کیمسٹری میں کر کے آتا ہے یا میتھمیٹکس میں اور آپ اس کو B.Ed اور M.Ed کے بنیاد پہ ایویلیٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از ٹوٹلی نان سینس. آپ اس کو ایویلیٹ بعد میں کریں، پہلے آپ اس کی ٹریننگ کرائیں جس بنیاد جس میرٹ پہ یا جس کرائٹیریا پہ آپ اس کو ایویلیٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو ٹرین تو کر لیں. تو بہرحال جو HEC کا نیا چیئرمین ہے، ابھی مجھے تو نام بھی نہیں یاد کیونکہ ریلیونٹ ہمارے لیے ہے، ہم تو HEC سے وہ فارغ ہیں تو نئے بندے کا نام بھی مجھے نہیں پتہ، میں دیکھ لوں گا. باقی احسن اقبال ابھی وزیر ہے، وہ دیکھ لیں. تو یہ لوگ اب دیکھیں اس کو کہ بھائی ہم نے HEC کی جو بہترین ایک ادارہ بنا تھا اس کا بیڑا غرق کیا. پھر اس میں IPFP کی جو پالیسیز تھیں وہ اتنی بہترین پالیسیز تھیں. ہم بھی اپنے دور میں جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم نے بھی IPFP سے بینیفٹ حاصل کیے تھے اور اسی بنیاد پہ پھر ہم نے یونیورسٹی جوائن کی. پھر یونیورسٹی میں ہمیں اسی بنیاد پہ ریگولر کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کہیں اور لکھا تھا تو ہم آگے پاکستان سے. اب پاکستان کو ہم زر مبادلہ بھیج رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے آنے کوئی خوشی سے نہیں آتے. پاکستان کے حالات، پاکستان میں جو سہولیات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو اور جو PhDs ہوتے ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یا جو بھی کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے، تو ان کے لیے پاکستان کے حالات، ریسرچ معاملات بہت سارے ایسی چیز ہوتی ہیں کہ وہ پھر باہر ان کے لیے. یا پاکستان میں ایک جیسے میں نے بتایا کہ اسسٹنٹ پروفیسر 1 لاکھ اس کو ملے گا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ، دی ہائیسٹ، دی ٹاپ موسٹ ڈگری ہولڈر 1 لاکھ روپیہ وہ لے گا بیچارہ. اور وہ بھی اس کے لیے اس نے سال 2 سال 3 سال سے HEC کے IPFP پروگرام کا وہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے یہ ملے. تو بہرحال دیکھیں اب وہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے. تو جن لوگوں کو یہ مل جائے کوشش کریں. اس کی جو میں نے بتائی ہیں چیزیں حکومت کو بھی اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بے روزگار PhDs یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. ریسرچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو یونیورسٹیز میں لگے ہوئے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ پیپر چھاپ رہے ہیں، چھپتے رہیں گے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے نکلوا رہے ہیں، وہ اپنے کرائٹیریا بھی پورا کرتے ہیں. ان پیپر کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو ایک ٹاسک نہ دیں فیکلٹی کو. بھائی ہم نے یہ چیز بنانی ہے، ہم نے یہ چیز باہر سے آ رہی ہے، پاکستان سے باہر سے آ رہی ہے، پاکستان میں نہیں بن رہی، آپ ہمیں یہ بنا کے دیں. اور ان کو یہ ٹاسک دے کے دیں پیسہ، بھائی یہ کر کے دو.
یہ نہیں کہ پیپر چھاپ دو، پیپر چھپ جاتے ہیں، اس سے صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے. اس کی بجائے آپ فوکس کریں کہ جو آپ کے بے روزگار پی ایچ ڈیز ہیں ان کو جابز ملیں، ان کو ملازمتیں ملیں، اور جب ان کو مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ریسرچ کے لیے گرانٹس بھی دیتے رہیں، اچھی بات ہے، ریسرچ بھی تھوڑی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریسرچ، لیکن ریسرچ کا کوئی پرپز ہو. ریسرچ صرف یہ نہ کہ پروجیکٹ لے لیا، پروجیکٹ کی جو ہے نا ہم نے پیپر اتنے پبلش کر دیے تو بس پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. نہیں، جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو اس کی پروڈکٹ بھی ہو، اور اس جو باہر سے ہم پاکستان سے باہر سے پروڈکٹ منگا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی پاکستان کی اپنی لوکل پروڈکٹ بنی ہوئی ہو، تو یہ اس کو پروجیکٹ کہتے ہیں، ریسرچ کہتے ہیں. باقی پیپرز کی تو بھرمار ہے آج کل لوگوں کے، جس طرح پیپر نکل رہے ہیں، جس طرح سے آ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. جی میرے 5000 سائٹیشن ہو گئے، میرے 500 پیپر ہو گئے، میرے 400 پیپر ہو گئے. تو یہ پیپرز کچھ نہیں ہے جب تک آپ کا ایک ہی پیپر کیوں نہ ہو، ایک ہی چیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی پروڈکشن کے لیے وہ چیز ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ہو بڑی سی. جیسے پچھلے دنوں بڑا وہ ایک تھا نسٹ میں بھی کہ کچھ انہوں نے پروڈکٹس بنائے ہارٹ ڈیزیز کے لیے، جو ہے اسٹنٹ بنائے گئے، تو اس کا تھا اس طرح کی چیز ہو کہ جو لوکل بنے. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی کہ آئی پی ایف پی کے حوالے سے بات تھی کہ آپ لوگ محنت کریں اور ایفرٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور ایچ ای سی میں جو ایچ ای سی کا سربراہ ہے اور جو وزیر ہیں ایجوکیشن کے یا اس کے بعد پلاننگ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ویژن دے اور ہوش کریں وہ کہ یہ جو پی ایچ ڈی پاکستان میں بے روزگار پھر رہے ہیں ان کے لیے جابس کا کیسے ہو. یونیورسٹیز پاکستان کی وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے اسامیاں خالی پڑی ہیں، ریگولر فیکلٹی چاہیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، یا تو وہ کانٹریکچوئل فیکلٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر وزٹنگ پہ اپنا کاروبار کا سلسلہ چلایا ہوا ہے اور معاملہ چل رہا ہے. تو کوشش کریں کہ ان بے روزگار پی ایچ ڈی حضرات کے لیے آپ بھی کوئی راستہ نکالیں. انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ میں بات کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. ابھی اجازت دیجیے، بات بہت لمبی ہو گئی. السلام علیکم.